اور جو سحری کرواتی ہیں وہ گھر کی خواتین کرواتی ہیں، عورتیں پہلے سے اٹھتی ہیں اور سحری تیار کرتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، اس کے بعد گھر کے مردوں کو اٹھاتی ہیں کہ بھائی اٹھو، اتنے منٹ رہ گئے، اتنے منٹ رہ گئے۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہ اصول ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے، مثلا گھر میں 5 لوگ ہیں، 5 لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اب وہ عورت جو گھر میں سحری کے لیے اٹھا رہی ہے اور صبح کے وقت سحری میں کھانا بنا رہی ہے، جو بھی انتظامات ہیں وہ انتظامات کر رہی ہے، تو وہ ان عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ وہ عورت اپنا روزہ جو رکھ رہی ہے اس کا تو اس پر ثواب ہے ہی، بلکہ اس کے علاوہ جو وہ سحری کرا رہی ہے، لوگوں کو، گھر والوں کو کھلا رہی ہے، اور اس کے علاوہ گھر والوں کے مکمل طریقے سے سحری کا انتظام کر رہی ہے، ان عورتوں کو ان کے روزے کا بھی ثواب ملتا ہے جو لوگ اس کا بنائے ہوئے سحری کو کھاتے ہیں۔ کیونکہ نیکی کا کوئی کام اگر کوئی انسان کرتا ہے اور اس نیکی میں کوئی انسان بھی شامل ہو جائے تو اس کو پورا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا کوئی مسجد تیار ہو رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے، اب کسی انسان نے جا کر مسجد میں 1 یا 2 اینٹیں دے دیں کہ بھائی یہ 2 اینٹیں ہماری طرف سے، تو وہ اس میں جب تک نماز پڑھتے رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے صرف 2 ہی اینٹیں دی تھی اس کو پورا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اب گھر کی عورتوں پر پورے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے مردوں کا جو ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ عورتوں پر ہوتا ہے، اور سحری تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھا لیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ ہوشیار بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سحری نہیں کرتے، ہم تو بغیر سحری کے روزہ رہتے ہیں۔ تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا یہ کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، فوقیت والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سحری کر کے رکھیں نا، یہ تو آپ کی اردرمی ہو گئی کہ ہم اتنا بھوکا رہ لیتے ہیں۔ آپ اتنا بھوکا رہ لیتے ہیں یہ اصل نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے بھوکا اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو پیاسا اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، یہ اصل ہے۔ تو اس وجہ سے سحری میں برکت ہے، تو سحری تو کھانا ہی چاہیے۔ بہرحال جو گھر کی خواتین جب سحری بناتی ہیں، سحری کھلاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو فخر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحم و کرم کی خاص ان پر توجہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میری بندی، میرے بندوں کے لیے میں نے جو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ عورت جو ہے وہ اصل ہے، کیونکہ وہ سحری کرا رہی ہے، پھر پورے گھر کا ماحول کو دیکھتی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر مرد تو اپنے سحری کرنے کے بعد، نماز کے بعد سو جاتے ہیں، پھر وہ 3 بجے 4 بجے اٹھتے ہیں، پھر ظہر عصر مغرب کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن گھر کی عورتیں تو پھر پورا انتظام، وہ تو جیسے نارمل دنوں میں کام کرتی ہیں ایسے ان کے لیے ان دنوں میں کام ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عورتوں کے اوپر بہت بڑا اجر و ثواب ہے، خود روزہ رکھنے کا بھی ان کو ثواب، اور جو روزہ رکھوا رہی ہیں یعنی کہ لوگوں کو سحری کروا رہی ہیں اس پر بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو عورتوں کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو خوش ہونا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ عورتیں خوش ہوتی ہیں۔ عورتوں کے اسٹیٹس آپ دیکھو گے نا تو ان کو یہی ہوگا کہ آج پہلی سحری مبارک، دوسری سحری مبارک، تیسری سحری مبارک، تو ان کو ان چیزوں میں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے، ان پر اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ چیزیں صرف رمضان میں ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جو انسانی فطرت ہے وہ دین کی طرف ہے کہ بھئی انسانی جو فطرت ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر ہوتا ہے، تو پھر اس کو شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ بندہ بہک جاتا ہے۔ رمضان میں شیطان کو کر دیا جاتا ہے قید، تو انسان کی جو تھنکنگ اصل ہے اور اچھائی کی طرف جو لوگ بڑھتے ہیں رمضان میں، تو وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور انسان کی جو مرضی ہوتی ہے وہ پھر اپنی فطرت پر قائم رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے عورتوں کو خوب اس میں محنت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے یہ بات آپ لوگوں کو اس لیے بتائی تاکہ عورتوں کو اس پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ان کو خوش رہ کر اس کام کو کرنا چاہیے، اور جتنی اچھی طریقے سے ہو سکے اپنے گھروں کا اہتمام سحری افطاری کا اچھے سے اچھا کرنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام سنتوں پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی اور مکمل تراویح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ رمضان میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔